ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوگا، آخری بندہ ہوگا وہ، اور بڑی مشکل سے پل صراط کو پار کر رہا ہوگا۔ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے نا تو بیٹا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، یہی حال اس شخص کا ہوگا۔ عرض کرے گا میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، اگر میں تجھے جنت تک پہنچا دوں تو کیا تو سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا؟ عرض کرے گا مولا تو مجھے دوزخ سے بچا لے، میں سارے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ اب وہ بندہ پل صراط پار کر لے گا۔ پل پار کر لینے کے بعد دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر میں اعتراف کروں گا کہیں ایسا نہ ہو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے، چلو نہیں کرتے اعتراف۔ یہ سوچ کر اعتراف نہیں کرے گا کہ کہیں دوبارہ میں دوزخ میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اسی دوران اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو میرے سامنے گناہوں کا اعتراف کر، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بندہ عرض کرے گا الہی تیری عزت کی قسم میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، نہ کبھی کوئی خطا مجھ سے سزا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میرے پاس گواہ موجود ہے۔ یہ سن کر دائیں بائیں دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئے گا، اللہ کون سے گواہ ہے، کدھر ہے وہ گواہ؟ اللہ پاک اس کی جلد کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ اب اس کی یہ سکن، پارٹس آف باڈی، جسم کے حصے، یہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، جلد بولنا شروع کرے گی، صغیرہ گناہ بتانا شروع کر دے گا۔ بندہ جب دیکھے گا تو کیا اٹھے گا میرے مالک تیری عزت کی قسم میرے کئی چھپے ہوئے کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو جانتا ہوں، تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس تو میرے سامنے ایک بار ان کا اعتراف کر لے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات بگڑی ہوئی بنا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع خیر خاتمہ یا رب۔ اس دنیا میں بندہ اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، ندامت کا اظہار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ کریم رب اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، کوئی حد ہی نہیں اس کی رحمت کی۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ سحری افطاری میں دیکھ لینا کتنے اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم دن بھر کتنی ابھی بھی نافرمانیاں کرتے ہیں، رمضان کے ہوتے ہوئے بھی رمضان کی ناقدری کرتے ہوئے کتنی ہم گناہوں کا اگر حساب لگائیں نا، کہیں تو ہم شمار ہی نہیں کرتے نا، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہیں، یا بعض کا ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کسی کام کو۔ کانوں میں میوزک کی آواز جا رہی ہے، ایک روٹین کا معاملہ سمجھتے ہیں حالانکہ گناہ ہے، بدنگاہی کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، لیکن کئی گناہوں کی ایسی روٹین بن چکی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ یہ گناہ ہے۔ دن بھر غیبتیں کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، کئیوں کو تنگ کرتے ہیں، بہت سارے انداز میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ پاک ہمیں رزق دے رہے ہیں، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی روشنی سلب نہیں فرماتا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ کانوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن سننے کی طاقت واپس نہیں دیتا۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ زبان سے اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فضول گوئیاں کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے زبان سے گناہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے گھر میں تو مباح بات کرنا بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ہماری قوت گویائی سلب نہیں کرتا۔ مسجد میں رہ کے اعتکاف بیٹھنے والے بھی کتنا زیادہ بولتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے قوت گویائی سلب نہیں ہوتی۔
یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ سمیع و بصیر رب ہمیں پاؤں کی نعمت سے محروم نہیں کرتا، وہ رب ہمیں ہاتھوں کی نعمت سے محروم نہیں کرتا، ڈھیروں ڈھیر نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں صحیح سلامت رکھتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں دیتا۔ غور کریں کتنے اللہ نے ایک رزق حلال دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سارے گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، اللہ نے روزگار کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، ایک لمحے میں ختم ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، جاب چلی جائے، بزنس کا سیٹ اپ سارا فلاپ ہو جائے، لوگ ہیں کنگال ہو ہی رہے ہمارے سامنے کتنے لوگ، کوئی کسٹمر ہی نہ آئے، کوئی کلائنٹ ہی نہ آئے، جہاں جاب کر رہے ہیں ختم ہو جائے، تو کیا حال ہو ہمارا؟ اللہ پاک کا یہ کرم ہے نا، کسی کا محتاج نہیں کیا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ ہمیں روزی دے رہے، کتنی اس کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، تو اس وقت کے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے عرض کی حضور دعا کیجیے، قحط پڑ گیا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو ساتھ لیا، ایک بڑے میدان میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی۔ 70,000 لوگوں کا مجمع تھا، ان کو ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے کے لیے کہ اللہ پاک بارش نازل فرمائے، رحمت کی بارش نازل فرمائے تاکہ 61 سالی ختم ہو۔ دعا کی، بارش نہ ہوئی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ ہے، جب تک وہ یہاں ہے نا اس مجمع میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اب آپ نے اعلان کیا کہ جو بھی بندہ گناہگار ہے اس مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اس ایک کی وجہ سے پوری قوم پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ بندہ یہاں سے نکلے گا تو اللہ پاک بارش برسائے گا، نہیں تو بارش نہیں برسے گی۔ اب وہ جو بندہ تھا اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، کوئی نکلے، کوئی نہیں نکلا۔ اس نے کہا پھر میں ہی ہوں رب کا نافرمان۔ اس نے اپنے چہرے پہ چادر لے لی، چادر سے اپنے چہرے کو اس نے چھپا لیا، چہرے پہ چادر دی اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر کر لیا۔ مولا اگر نکلتا ہوں تو اس 70,000 لوگوں میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، قوم والے ہیں، میری بدنامی ہو جائے گی، باقی زندگی میں کیسے گزاروں گا؟ پتہ محلے میں بدنام ہو جائے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، کوشش کرتا میں علاقہ چھوڑ دوں، کہیں اور چلا جاؤں۔ یا اللہ یا تو ساری قوم حاضر ہے، اب یہاں پر میں گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میں نکلتا ہی ہوں تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے ساری قوم ٹینشن میں آئی ہوئی ہے، 10 سالی پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ اتنا نافرمان ہے، اللہ کا گناہ گار بندہ ہے۔ یا اللہ آج میری عزت رکھ لے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج میری عزت رکھ لے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اب دل ہی دل میں اس نے ندامت کا اظہار کیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، بارش شروع ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نکلا تو کوئی نہیں، تو نے فرمایا تھا وہ گناہگار یہاں سے نکلے گا تو بارش برساؤں گا، نکلا بھی کوئی نہیں، بارش بھی ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تھا اسی کے صدقے بارش عطا فرمایا۔ یا اللہ کو دکھا دے وہ کیسا بندہ ہے جس کے صدقے تو نے یہ کرم کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرا نافرمان تھا اس وقت اس کی عیب چھپائی رکھے، اب تو وہ میرا ہو گیا، اب میں کیسے اس کی عیب کو ظاہر کر دوں؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے گناہ، بے شمار گناہ صادر ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں، نیک ہو، بد ہو، پرہیزگار ہو، بدکار ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، خطا کار ہو، رب کی رحمت سب کو پہنچتی ہے، سب کو پہنچتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا اللہ کی بارگاہ میں یا رب، اللہ نے فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ آپ نے عرض کی مولا تو مالک ہے، میری کیا حیثیت، تو مجھے لبیک کہہ کے پکارا، جواب دے رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا
مجھے یہ پسند ہے، کوئی بندہ مجھے کہے یا رب، میں اسے کہوں یا عبدی لبیک۔ اس علیہ السلام نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ فرمایا ہاں، بلکہ گناہ گاروں کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرما برداروں کے لیے تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو تیری مانتے ہیں، لیکن نافرمان اور گناہ گاروں پر یہ کرم کیسا؟ جواب ہوا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں، برائی کرنے والے کو اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت تو ہم گناہ گاروں پر چم برس رہی ہے، ہم نادان ہیں کہ وہ رحمت سے دور گناہوں میں گھرے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے، دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے، نماز روزے سے دور ہیں، گناہوں کی دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنا سر رب کریم کی بارگاہ میں جھکا لیجیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر دیجیے، اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے نیک بنیے، نمازی بنیے، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیے۔ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یار، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یار، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یار۔ کیونکہ بے سبب بخشش ہوگی تو ہی کچھ ہوگا، اگر حساب ہو گیا تو پھر پھنس جائے گا۔ کئی احادیث میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما دے، دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ جنہوں نے رات کو گناہ کیے میں ان کو بخش دوں۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو، میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں بخشتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان طے در طے رکھ دی گئی، ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس رحمت کو 99 رحمتوں میں ملا کر 100 پوری کر دے گا۔ یہ دنیا میں جو محبت کے سلسلے نظر آتے ہیں نا، ماں بچے سے محبت کریے، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نرمی شفقت کرتے ہیں، یہ ساری اس ایک رحمت کی وجہ سے کہ دنیا میں جتنی محبتیں، خیر خائیاں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سارے معاملات اس ایک رحمت کی وجہ سے ہیں، اور 99 جب جمع ہو جائیں گی تو پھر عالم کیا ہوگا۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ تو اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس سچی توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت کا کوئی غلط مطلب نہیں لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اب خوب گناہ کیے جائیں۔ رحمت کی وسعت کا ہرگز یہ مطلب ہے کہ رحمت پہ امید لگاتے ہوئے گناہوں میں مشغول ہو جائیں، نیکیاں کرنے چھوڑ دیں، اور رحمت سے امید لگاتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے چھوڑ دیں۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمت پہ امید لگائیں، نمازیں ساری قضا کر دیں، کوئی نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھیں، کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ خوب مسلمانوں کو تنگ کریں، ستائیں، دل آزاریاں کریں، قبر کو بھول جائیں، موت کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، حساب کتاب کو بھول جائیں، اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھ لیں۔ اللہ کی رحمت جو بڑی وسیع ہے، تو یہ اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنی ہے، اس کی رحمت کی وسعت ہے، اس لیے ہم سچی توبہ کر لیں، اور سچی توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر کے اب زندگی بدل جائے۔ رمضان میں بھی اگر ہماری زندگی نہ بدلے تو پھر کب بدلے گی؟ اعتکاف میں آ کر بھی، اللہ کے گھر بیٹھ کر بھی ہم نہ بدل سکے، ہماری زبان کنٹرول نہ ہوئی، ہمارے جسم کے اعضاء گناہوں سے نہ بچ سکے، تو پھر رمضان کے بعد کون سا موقع آئے گا کہ پھر ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ تو اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم یہاں آئے ہیں تو ہم سارے معاملات توجہ سے، اپنی ساری توجہ یہاں رکھیں، اور ساری توجہ اپنے رب کی عبادت کی طرف رکھیں، اللہ کے ذکر کی طرف رکھیں،
باقی طرف سے ہر چیز توجہ ہٹا دیں، کیونکہ جب آئے گئے اسی کام کے لیے، جب مسجد میں ہم آتے ہیں، ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، نماز یہاں پڑھے ہوتے ہیں، خیال کہیں اور ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں، دکان میں، دنیا داری میں، اپنے حساب کتاب میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دینداروں کا، دنیا داروں کا، سب کا ہی مسئلہ ہے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں نا، ملٹی ٹاسکنگ کا ذہن بنا ہوا ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ نماز کے دوران بھی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کاروبار کا حساب کر رہے ہیں، ادھر سے کلائنٹ کا حساب کر رہے ہیں، ادھر اتنی سیل ہوئی تھی، اتنی کرنی ہے، نئے نئی پلاننگز نماز میں آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان یاد کرا رہا ہے، اذکر کذا اذکر، یہ یاد کر، یہ بھی یاد کر، یہ ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ جو کچھ چیز کہیں رکھ کے بھول گئے تھے نا، نماز میں یاد آ گیا، ہاں فلاں جگہ رکھی تھی۔ کوئی حساب کتاب لین دین کا کسی سے بھول گئے تھے، پتہ نہیں کس کا دینا ہے، کس کا لینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کس کس سے قرضہ لینا ہے، کس کس کو مال دیا تھا لینا ہے، نماز کے اندر سارے یاد آ جاتے ہیں، اس کو بھی مال دیا تھا، فلاں کو بھی مال دیا تھا، فلاں کو سپلائی دی، اس کا بھی رہتا ہے، اس کا بھی رہتا ہے۔ وہ نماز کے اندر ہی ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ نماز کے اندر بھی ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یکسوئی کنسنٹریشن یہ ہر معاملے میں ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی حضرت ابو حسین نوری کے پاس آئے تو انہوں نے بڑی دل جمی، یعنی کامل توجہ، یکسوئی اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا پایا کہ ان کا کوئی جسم کا حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا سکوت اور مراقبہ، اگر ایسا مراقبہ اپنے سر کو جھکا کے، گردن کو جھکا کے مکمل توجہ سے غور و فکر کرنا، اس کو میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میڈیٹیشن، یہ مراقبہ، یہ سکوت آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بلی سے سیکھا۔ ہمارے پاس ایک بلی تھی، اس سے سیکھا کہ جب وہ شکار کرتی تھی، چوہے کے بل کے پاس بیٹھ جاتی تھی، گھات لگا کے، بالکل اپنے سانس روک کے، بال بھی نہیں ہلنے دیتی تھی، بالکل ساکت ہو کے، پرسکون کے، جیسے ہی چوہا نکلے گا یکدم اس پہ اٹیک کرے گا۔ تو بلی کو میں نے دیکھا کہ چوہے کے بل کے پاس اس طرح وہ گھات لگا کر بیٹھتی تھی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ اس وقت سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان سیکھنا چاہے تو جانوروں سے اور پرندوں سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ جیسے شیر سے بہادری سیکھ سکتا ہے، چیتے سے پھرتی سیکھ سکتا ہے، اونٹ سے استقامت سیکھ سکتا ہے اور برداشت کرنا، کتے سے وفاداری سیکھ سکتا ہے، مرغی سے توکل سیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی مقصد میں اچھی کامیابی کے لیے یکسوئی، دل جمعی، کنسنٹریشن، بھرپور توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ مقصد دنیاوی ہو، چاہے وہ مقصد اخروی ہو۔ مثلا جس کتاب کا مطالعہ جتنی یکسوئی سے کیا جائے، اتنا ہی اس کتاب کو بندہ زیادہ سمجھ لیتا ہے، دیکھ اس کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، کتاب جلدی مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے والا ہر طرف سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ سے یاد کرے، اچھا اور مضبوط حافظ بنے گا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت توجہ سے تلاوت کرے تو کلام الہی پڑھنے میں ایک عجیب ہی روحانیت ملے گی، سرور ملے گا، لطف آئے گا۔ اگر تلاوت بھی کر رہے ہیں، ساتھ توجہ کہیں اور بھی ہے، دیکھ بھی دائیں بائیں رہے ہیں، سوچ بھی کچھ اور رہے ہیں، سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، توجہ سے نہیں پڑھ رہے، تو ہمیں توجہ سے، کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم سے روایت ہے، جب تک تمہارے دل قرآن پاک کی تلاوت پر جمے رہیں تب تک پڑھتے رہو، ورنہ چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح حمد و نعت سننے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کلاس میں کوئی دینی سبق کو 100% سمجھ جاتا ہے تو کوئی 80% سمجھتا ہے، کوئی 60% سمجھتا ہے، حالانکہ ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی کلاس ہے، ایک ہی ٹائم ہے، سارے پڑھ رہے ہیں اسی وقت کے اندر۔ اب اس فرق کی جہاں اور کی وجوہات ہے، وہیں یکسوئی بھی ہے۔ کمی بیشی بھی اہم سبب ہے۔ جو طالب علم دوران سبق نہ کسی سے بیکار بات کرتا ہے، نہ موبائل میں مصروف رہتا ہے، نہ کلاس روم کے باہر آنے جانے والوں کو دیکھتا ہے، نہ اس کا دماغ کلاس روم سے باہر بازار یا گھر پہنچتا ہے، بلکہ اس کی ساری توجہ ٹیچر کی طرف ہوتی ہے، اس کا سبق اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوتے تھے، حضور درس و بیان فرما رہے ہوتے تھے، کچھ سکھا رہے ہوتے، تو صحابہ کرام اتنی توجہ سے بیٹھتے تھے، اتنی یکسوئی کنسنٹریشن کہ پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی درخت ہے، ہل بے جان چیزیں، اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی توجہ ہوتی تھی کہ آنکھ تک نہیں جھپکتے تھے، ہلتے تک نہیں تھے۔ اسی طرح دینی بیان سننے، اسلامی احکامات سیکھنے کا معاملہ ہے۔ نماز میں مخلوق سے منہ موڑ کر صرف اور صرف خالق کی یکسوئی سے عبادت، خشوع و خضوع کا مقصد ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی،
تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں مسجد سے مقصود عبادت الہی میں یکسوئی اور خشوع و خضوع ہے. جس سے کچھ مانگا جائے اپنی ساری توجہ اس کی طرف رکھنا کامیابی کے لیے ضروری ہے. چنانچہ دعا کے آداب میں سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں ساری توجہ دعا کی طرف اور اس رب کی طرف جس سے مانگ رہے ہونی چاہیے. بے توجہی سے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. اس لیے ہمیں دعا میں بھی کنسنٹریشن ضروری ہے, تب ہماری دعا قبول ہوگی. رب کائنات سے اپنی توجہ ہٹانی نہیں چاہیے. دعا میں جان بوجھ کر ہم کافی اور ہم وزن جملے استعمال کرنے سے غالباً اس لیے روکا گیا ہے کہ اس سے یکسوئی ختم ہوتی ہے اور رکت جاتی رہتی ہے. یعنی دعا میں کئی تو ہم کافیہ جملے جملوں پہ توجہ دیتے ہیں, جو مانگنا ہے نا ادھر سے توجہ ہٹنے کا چانس ہے. اس لیے منع کیا کہ بھائی اتنا جوڑ جاڑ کے جملے اور وہ سلسلہ نہ کرو, بس مانگو رب سے. اسی طرح اوراد و وظائف میں یکسوئی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح رائٹر جو ہے جتنی یکسوئی کے ساتھ کام کرے گا اتنی اس کی جاندار تحریر ہوگی, شاندار ہوگی. یوں ہی دنیاوی کاموں میں سے مختلف جابز ہیں, کاروبار ہے, ڈرائیونگ ہے, واٹس ایپ وغیرہ بھیجنے, یعنی جس کو بھیجنا ہے اسی کو بھیجنے کے لیے, مریض کا آپریشن کرنے, فیکٹری کا نظام چلانے, سیکورٹی وغیرہ میں یکسوئی ہونا ضروری ہے. اب ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے, اس کی ساری کنسنٹریشن آپریشن کی طرف نہیں ہے, توجہ کہیں اور ہے, وہ کتنا بڑا نقصان کرے گا. اسی طرح غور و فکر کر کے ہم اور بھی کئی مثالیں جمع کر سکتے ہیں. بہرحال جب کام اچھا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا. اگر کوئی بھی کام یکسوئی کی بجائے بے توجہی سے کیا جائے گا اس میں کامیابی کے امکان کم ہو جاتے ہیں, اس کی کوالٹی بھی گر سکتی ہے. بلکہ سیکیورٹی, میڈیکل, سرجری, ڈرائیونگ, خطرناک اور جان لیوا کیمیکل سنبھالنے, الیکٹریکل یا گیس وائرنگ جیسے کاموں میں کوتاہی سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. یکسوئی کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو یکسوئی میں رکاوٹ بنے, جیسے بھوک, پیاس, ٹینشن, فضول گفتگو, بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا, اپنے کام چھوڑ کر دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا, ایک کام کے وقت میں دوسرا کام کر لینا, الگ الگ نوعیت کے کام ایک ساتھ کر لینا, بار بار موبائل پر میسج چیک کرنا, واٹس ایپ چیک کرتے رہنا, بار بار فیس بک کھول لینا, نیوز کھول لینا, دفتر میں بیٹھ کر فون پر گھر کے مسائل حل کرنا, ترجیحات کے بغیر کام کرنا, جو کام زیادہ تھکانے والا ہے اسے آخر میں کرنے کے بجائے پہلے ہی وہ کر لینا, ایک تھکا دینے والا کام کے دوران دوسرا تھکا دینے والا کام اس میں لگ جانا. کیونکہ جب یہ پہلے کام کی طرف واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ تھک چکا ہوگا. وقفے کیے بغیر مسلسل کام کیے جانا, کام کے دوران غیر ضروری ملاقاتیں کرنا, غیر ضروری مصروفیات نہ چھوڑنا وغیرہ. بعض لوگ اپنے دفتر کے باہر یا میز پر لکھتے ہیں ڈونٹ ڈسٹرب, یہ تختی لگا دیتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ ہدایت دوسروں کے لیے ہوتی ہے, اپنے دماغ کے لیے بھی ہونی چاہیے ہدایت. ان باتوں کو آزما کر دیکھیے, آپ کے کام کا معیار گھنٹوں کے حساب سے بہتر ہو جائے گا. یعنی دینی معاملے میں, دنیاوی معاملے میں, ہر معاملے میں توجہ ضروری ہے. اب مسجد میں آ گئے ہیں تو ساری توجہ اپنے رب کی طرف, کہ اپنے رب کے گھر کے, جس کے گھر میں بیٹھے ہیں, جس رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں, ہم جس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, ادھر سے توجہ نہیں ہوگی, توجہ باتوں میں ہوگی, اور چیزوں کی طرف ہوگی, گپ شپ میں ہوگی, تو پھر فائدہ نہیں ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ اپنی نیکیاں برباد کر کے مسجد سے نکلیں. تو اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی حوالے سے بھی جو لوگ توجہ سے, یکسوئی سے کوئی ایک کام نہیں سیکھتے, تھوڑا سا یہ سیکھا, تھوڑا سا کچھ اور سیکھ لیا, تھوڑا سا کوئی اور ڈیزائننگ سیکھ لی, ادھر سے تھوڑا سا سوشل میڈیا سیکھ لیا, ادھر تھوڑی سی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی, کسی ایک فیلڈ میں ماہر نہیں, ساری تھوڑی تھوڑی سیکھی, تو وہ بیچارہ اپنا نقصان ہی کرے گا. کیونکہ جگہ جگہ کھدائی کرنے سے پانی نہیں نکلتا, پانی نکلتا ایک ہی جگہ بور کریں تو وہ پانی نکلے گا. تو ہم اس لیے ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ٹچ دیتے ہیں ہر چیز کو, تھوڑا سا یہ سیکھ لیا, تھوڑا سا یہ ادھر سے بور ہو گیا, نیا کام شروع کر دیا, وہ سیکھا. اسی لیے ٹینشن کا شکار رہتے ہیں, جاب نہیں لگتی, کام نہیں ملتا, پریشانی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, تنگ دستی ہے, پھر انہی پریشانیوں میں عمر گزر جاتی ہے. تو دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو, توجہ, کنسنٹریشن یہ ہوگی تو ہمیں بھرپور فوائد ملیں گے, کامیابی نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں ہر معاملے میں توجہ اور یکسوئی عطا فرمائے, اور خصوصاً نماز میں یکسوئی, نماز میں توجہ, کیونکہ یہ بہترین میڈیٹیشن ہے, بہترین مراقبہ ہے.
ذہن فریش ہو جاتا ہے اگر ہم اس میڈیٹیشن کو صحیح انداز میں کریں، ورنہ بھاری بھاری فیسیں دے کے لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ حال بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اور اچھی خاصی فیسیں دی جاتی ہیں، اور وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ توجہ سے بیٹھنا ہے، ساری توجہ ایک طرف رکھنی ہے، کسی ایک نقطے پہ مرکوز رکھنی ہے، یا کہتے ہیں فلاں چیز سوچو، اب ساری توجہ اسی طرف رکھتے ہیں، وہی ایک چیز سوچتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اب اس سے سکون ملتا ہے، بندہ کہتا ہے کمال ہو گیا جی، فیس دینی چاہیے، یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے۔ اور وہی کام ہم نماز میں کریں، ساری توجہ اپنے رب کی طرف رکھیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، اپنے رب سے میں کیا کلام کر رہا ہوں، ساری توجہ اللہ کے ذکر کی طرف رکھیں، تو ایسا سکون ملے گا کہ دنیا کے کسی بھی مراقبہ حال کے اندر، میڈیٹیشن سینٹر کے اندر وہ سکون نہیں ملے گا جو پانچوں وقت میں ہمیں مفت میں بغیر کوئی فیس دیے اتنا سکون ملے گا۔ اللہ کے ذکر میں ایسا سکون ملے گا، نماز میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و درود میں ہمیں ایک قلبی سکون نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔